علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرمائے، تو ہمارا ادب کیا ہوگا؟ ہم کیسے بیٹھیں گے، کیسے سنیں گے آقا کی باتیں، ہے نا؟ تو 1500 سالہ جشن ولادت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 1500 سالہ کیا ہے، 1500 سالہ کیسے ہے جشن ولادت؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے 1500 سالہ جشن ولادت ہم منا رہے ہیں؟ کیا وہ 1500 سال کے ہو گئے؟ آج ان کی سالگرہ ہے تو برتھ ڈے ہے، تو کیا وہ 1500 سال کے ہیں آج؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آج 1500 سال ہے؟ آپ یہ سوچ رہی ہوں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1447 سنہ ہجری چل رہی ہے نا اس وقت، 1447 سنہ ہجری ہے ابھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے تو ہجری سال شروع ہوا تھا، اور جب آپ نے ہجرت کی تھی مدینہ شریف تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 53 برس۔ اب آپ گھر جا کر یا ابھی بھی اگر دماغ میں میتھ اچھا ہے آپ کا تو کر لیجئے گا، پلس اس کو جمع کریں، 1447 میں 53 کو جمع کر دیں، 1500 آ جائے گا جواب۔ کیسا لگا آپ کو؟ سمجھ آیا یہ؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں جب بھی کوئی ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، محفل ہونے والی ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جیسا ایونٹ ویسی اناؤنسمنٹ، ہے نا؟ اب اسما باجی نے اعلان کیا خود کو کہ محفل میلاد 12 ربیع الاول کو ماشاءاللہ آپ سب آ گئے نا، تو جیسا ایونٹ ہوتا ہے ویسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی اناؤنسمنٹ کی تھی، پتہ ہے آپ کو کہ حضور تصور کریں نا ذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، ہے نا؟ آمد تھی حضور کی، تو کیا ہوا کہ 55 ڈیز پہلے سے شروع ہو گیا تھا ان کی آمد کا جشن۔ کیسے ہوا کہ ابرہہ جو تھا وہ یمن کا بادشاہ تھا، کافر تھا، وہ کہتا تھا کہ خانہ کعبہ میں کیوں کیا کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا طواف کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اس نے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ایک عالیشان خانہ کعبہ کی طرز پہ عمارت بنائی، ٹھیک ہے، یمن میں، تاکہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر لوگ یمن میں اس عمارت کے گرد طواف کریں، وہاں عبادت کریں نا جا کر، اور چھوڑ دیں مکے کو۔ لیکن لوگوں نے تو نہیں چھوڑا، مسلمان تھے، اللہ کے گھر کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، ہے نا؟ تو اللہ کے گھر کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کو پھر ایک اس وقت کے جو دین ابراہیمی تھی اس کے اوپر ظاہر جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک شخص نے جو مسلمان تھا اس وقت، اس نے جا کے گندگی کر دی نا اس عمارت میں۔ اب اس کو ڈھونڈتا رہا اور اس کو بہت غصہ آیا، یہ کیا کیا اس نے، تو وہ لشکر لے کر جاہو جلال کے ساتھ مکے پہ چڑھائی کرنے حاضر ہوا، اور کیا کیا اس نے کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ میں ڈھا دوں گا، اور کس کا لشکر لے کر آیا؟ ہاتھیوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا کہ تصور کریں آپ، اس وقت چلے جائیں 55 دن پہلے کی بات ہے حضور پاک کی آمد سے پہلے نا، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لیکن کیسے، پس منظر میں کیا تھا کہ اس نے ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر، وہاں گھوڑے والے اونٹ والے تھے، اب گھوڑے اور اونٹ ہاتھی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیسے کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن پھر ان کے پاس تو ایمان کی طاقت تھی نا حضرت عبد المطلب کے پاس۔ تو پھر کیا ابرہہ نے جیسے ہی داخل ہوا مکہ میں، اس نے تمام جانور مویشی جو بھی تھے ان کے، جس سے تجارت کیا کرتے تھے، دودھ پیا کرتے تھے اس کا، تو مکے کے لوگوں کے وہ جانور بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب ادھر حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا دادا جان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے، اندر جا کے کہو کہ عبد المطلب مکے کے سردار آئے۔ اب ابرہہ تو سوچ رہا تھا منتیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے میرے آگے، لیکن کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے جا کر کہا، اس نے سوچا بڑی نیگوشیٹ کریں گے میرے ساتھ، نیگوشیشن ہوگی، ابھی تو کافی، وہ اپنے دل میں تکبر میں سوچ رہا تھا، لیکن حضرت عبد المطلب نے کیا کہا صرف اس سے کہ ہمارے جانور واپس کر دو، ہمارے مال مویشی واپس کر دو نا۔ تو اس نے کہا حیرت کی بات ہے، تم اپنی عبادت گاہ کو نہیں بچانے آئے ہو، خانہ کعبہ کو، میں تو اسے ڈھانے آیا ہوں، تم جانور مانگ رہے ہو صرف۔ تو انہوں نے کتنا اچھا تاریخی جواب دیا اس کو کہ ہم تو جس کے مالک ہیں نا وہ چیز آپ سے مانگ رہے ہیں، اور اس خانہ کعبہ کا مالک تو میرا رب ہے، تو میرا رب جانے اور خانہ کعبہ جانے، تو میرا رب خود انتظام کر لے گا اس کا مالک
خود انتظام کر لے گا. اس نے بھی آسانی سے جانور دے دیے. آپ نے پھر تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ. تو حضرت عبد المطلب نے ان کو یہ حکم دیا. آپ تصور کریں جو مدینے گئے ہیں، مکے گئے ہیں حج عمرے پہ، تو انہیں پتہ ہوگا کہ پہاڑ ہیں چاروں طرف نا مکے کے گرد. لیکن اب تو وہاں ان پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے ہوٹل وغیرہ بنا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں، سڑکیں بنا دی ہیں. پھر بھی ابھی کچھ پہاڑ موجود ہیں نا، جبل ابو قبیس ہے وہاں. اس طرح اس وقت تصور کریں صرف خانہ کعبہ مطاف تھا وہاں پر، مسجد الحرام بھی نہیں تھی پوری جو ارد گرد ہے اتنی بڑی عمارت. تو صرف خانہ کعبہ تھا اور چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے. تو پہاڑوں پر لے کر چلے گئے وہ جانوروں کو. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا. ابابیل کا لشکر آپ سوچیں کہ چیل تو پھر بھی بہت بڑی ہوتی ہے نا، ابابیل تو ایسا پرندہ ہے کہ آپ کی مٹھی میں آ جائے. اتنا چھوٹا پرندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور اس کی کتنے چھوٹے کنکر ہوں گے جو اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں تھے. 3 کنکر لے کر ایک ابابیل کا لشکر جو آیا تھا، اس میں ایک ابابیل کے پاس صرف 3 کنکر تھے. ایک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور ہاتھی والے یعنی ہاتھی سوار کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، اور وہ جس کے اوپر گرتا تھا نا تو اس کی جو وہ ہد ہوتا تھا اس وقت لوہے کا ہیلمٹ ہوتا تھا وہ پہنتے تھے. اس کو چیرتا ہوا اس کی کھوپڑی میں سے گھس کر ہاتھی کے اندر چلا جاتا تھا اور زمین میں چلا جاتا تھا. آج جو میزائل ایٹم بم جو تعمیر کیے نا انہوں نے، سورہ فیل سے ہی ان لوگوں نے تعمیر کیے، وہ بنائے ہیں. کیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی، میں اسکول میں پڑھتی تھی، تو میری اسلامیات کی ٹیچر نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایٹم بم کیسے بنایا گیا. تو پہلے انگریزوں نے بنایا تھا ایٹم بم نا. تو مسلمانوں کو جب یہاں سے گئے تو ان کو بولا تمہیں پتہ ہے ہم نے ایٹم بم کیسا بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگے آؤ. کمرے میں بہت بڑا سا قرآن شریف رکھا تھا. کہہ رہے ہیں کتاب تو تمہاری ہے، فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. یہ جو تمہاری سورہ فیل ہے نا، اس سے ہم نے کنکر یعنی وہ جو ہے ابابیل نے جیسے ان پر حملہ کیا، اس سے ہم نے ایٹم بم بنایا تھا. تو ایسے ایٹم بم بنا تھا، یعنی کہ اس کی پاور اتنی ہوتی ہے، جب وہ پھٹتا ہے نا اس کے اندر ویسے ہی ذرات ہوتے ہیں باریک باریک، اور اس کی قوت پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ پورے میں پھیل کر تباہ و برباد کر دیتا ہے سب کو. ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں ایٹم بم سے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ تھا. اب دیکھیں 55 دن، کتنے دن پہلے میں نے بتایا کہ 55 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوس. اچھا، سورہ علم تری کیفہ میں، سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم نے اے حبیب، کیا تم نے نہ دیکھا؟ کیا تم نے نہ دیکھا؟ غور کریں اس جملے پر. کیا تم نے نہ دیکھا ہاتھی والوں کا حال ہے نا؟ تو کس کو کہا جاتا ہے کہ نہ دیکھا؟ اب آپ یہاں موجود ہیں تو میں آپ کو بولوں گی کیا تم نے نہ دیکھا کہ میں نے یہاں بیان کیا تھا ہیں، اور یہاں فلاں نے نعت پڑھی تھی، فلاں شخص آیا تھا، فلاں خاتون آئی تھیں، فلاں اسلامی بہن آئی تھیں. تو آپ موجود ہیں تو آپ سے پوچھوں گی نا میں کہ آپ نے نہ دیکھا اس دن، ہے نا؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، 55 دن بعد ہوئے تھے. تو حضور پاک فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں تو اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب ایک دفعہ پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے ایک نور چمکتا ہوا دیکھا تھا، اور ہر 70 سال بعد وہ چمکتا تھا، اور میں نے اتنے ہزاروں سال سے وہ دیکھا ہے. اور کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے میرا جیسا کوئی پایا؟ تو کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کوئی تیرے پائے کا نہ تھا تمام جہان کے، میں نے کیسے ہے وہ شعر، ہاں تجھے یک نے یک بنایا، ہاں ہو کرم یہ خدایا. جہاں بھر کے تمام چھالے انہوں نے چھان ڈالے، جتنے بھی تھالے تھے، تھال کہتے ہیں تھال، چھان ڈالے، لیکن آپ کے جیسا کوئی نہ پایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تو ہم آج ان کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے یہاں جمع ہوئے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیسے معجزات ہوئے کہ فارس کا آتش کدا تھا وہ بجھ گیا، 1000 سال سے وہاں آگ جل رہی تھی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ آگ خود ہی بخود بجھ گئی، اور تمام 365 بت جو تھے خانہ کعبہ میں، 365 بت جو رکھے ہوئے تھے وہ منہ کے بل گر پڑے. دیکھیں کسی نے بجھائی نہیں تھی آتش کدے کی آگ. اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور پاک کی آمد پہ اللہ نے سارے کفر کا
ستیہ ناس ملیا میٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے نا. اور وہ کہتے تھے ہم بجھنے ہی نہیں دیتے اس آگ کو نا, 1000 سال سے جل رہی تھی, اس کو پوچھتے تھے وہ فارس کے آتش کدہ کی جو آگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پیدا ہوئے تو ایسے معجزات ہوئے. پھر کیا ہوا کہ دائی حلیمہ آئیں. دائی حلیمہ آئی نا دودھ پلانے کے لیے. دائیاں آتی تھیں اس وقت. مکے کا رواج تھا کہ گاؤں گوٹ میں پرورش ہوتی تھی. ابھی بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں گوٹ کی آب و ہوا اچھی ہے, دیہاتوں کی آب و ہوا اچھی ہے, وہاں خالص دودھ ملتا ہے, خالص آب و ہوا ہے. یہاں تو دیکھیں کتنا ٹریفک ہے, دھواں کتنا ہے, پولیوشن کتنی ہے یہاں پر. وہاں آب و ہوا اتنی اچھی ہے, تو اس لیے وہاں ابھی بھی اگر کوئی رہتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہے. تو مکے کا یہ رواج تھا کہ مکے کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے نا ان کو دودھ پلانے والی دائیاں آتی تھیں اور وہ ان کو وہاں لے جاتی تھیں گاؤں میں, دیہات میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا دیکھیں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو کسی کے گھر تو کیا کرتے ہیں, مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, لڈو وغیرہ بانٹ دیتے ہیں, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تمام مکے میں بیٹے بانٹے تھے. یعنی جو بھی حاملہ تھیں, جو بھی پریگننٹ تھیں, ان کے یہاں بیٹے ہوئے تھے اس وقت. تو جب سارے گاؤں میں آئیں دائیاں اس وقت تو سارے بچوں کو لے گئیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے نا. ان کے تو والد صاحب کا ان کی پیدائش سے پہلے انتقال, 6 ماہ پہلے انتقال ہو چکا تھا, پردہ فرما گئے تھے. تو کیا ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی جو تھی نا وہ سلو چل رہی تھی, لاغر تھی, ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, ان کی بکری ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی, بہت غربت تھی, اور اونٹنی بھی بیمار تھی, لاغر تھی بالکل. تو کیا ہوا کہ دائی حلیمہ بہت دیر سے پہنچی. سب اب بچوں کو لے جا چکے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لے کر گیا تھا کہ یہ تو یتیم ہے, ہمیں اجرت نہیں ملے گی صحیح, اس وجہ سے. لیکن دائی حلیمہ نے کہا چلو خالی جانے سے بہتر ہے کہ ہم وہ جو یتیم بچہ ہے اس کو ہی لے جاتے ہیں. اپنے شوہر سے کہا. لیکن جب ان کو دیکھا تو ان پر کیا ہو گئیں, فدا ہو گئیں. اتنا پیاری صورت, اتنی پیاری صورت, عاشق ہو گئیں اسی وقت. پھر اس کے بعد ان کو جب لے کے چلیں تو اونٹنی سب سے آگے نکل گئی. کیونکہ ان کی اونٹنی کی پیٹھ پہ کون تھا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اونٹنی اتنی ایکٹیو ہو گئی, ہے نا. پھر اس کے بعد وہ جب گھر پہنچیں تو ان کی بکری جو ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی, اتنا دودھ دیا, اتنا دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور سب نے سیراب ہو کر پیا. اور رات کو اتنی نور کی کرنیں ان کی جھوپڑی میں, ان کے کچے مکان میں اتنی کرنیں روشن ہو گئیں کہ صبح سب نے اٹھ کے پوچھا کہ حلیمہ کون سی چراغ جلائے تھے. حضور پاک کی پیدائش پہ ہم بھی چراغا کرتے ہیں نا, لائٹنگ کرتے ہیں, ہم تو لائٹنگ کرتے ہیں نا. لیکن ان کی تو کچے مکان میں کیا ہوا کہ حضور پاک کی نور کی روشنی پھیل گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنیں. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں, میں محمد کو لے کر آئی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ روشنی ان کے نور کی ہے نا. یہ بچہ جب سے لائی ہوں میرا گھر روشن ہو گیا, ہے نا. سبزہ نہیں ہوتا تھا, بکریاں بھی سوکھ گئی تھیں, وہاں پہ سبزہ اگ گیا, ہے نا. سرسبز و شاداب ہو گئی وہ وادی جہاں پہ حضور پہنچ گئے. حضور اب جہاں محفل ہوگی حضور کا نام لیا جائے گا, جہاں عاشق رسول بیٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا, کیا یہاں سبزہ نہیں ہوگا, یہاں خوشحالی نہیں آئے گی نا. تو انشاءاللہ تو محفل میں ادب سے بیٹھنا ہے آخر تک اور سننا ہے بڑے غور سے نا. پھر کیا ہوا کہ آپ جب 2 سال کے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے ایک دن پوچھا کہ امی جان, دائی حلیمہ سے پوچھا کہ یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کل سے میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ بکریاں چرانے. آپ تو بچپن سے ہی ایسے تھے کہ سب کی مدد کرنے والے, ہے نا, رہبر رہنما, سب کے آقا. تو کیسے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ان کو, ہے نا. تو پھر وہ ان کے ساتھ جب گئے بکریاں چرانے وہاں پر, تو کیا ہوا کہ بھاگے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے بہن بھائی آئے گھر پر اور گھبرائے ہوئے اور کہنے لگے امی جان بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا. دائی حلیمہ نے پوچھا کیا ہوا. کہنے لگے وہ بچے کہ پتہ نہیں 4 اتنے لمبے آدمی آئے, انہوں نے سفید جبے پہنے ہوئے تھے اور ان کا سینہ مبارک انہوں نے کھول دیا.
تو وہ بھی گھبرا کر جب بھاگیں تو آپ مسکرا رہے تھے کھڑے ہوئے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سے کہ بس وہ کوئی آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ مبارک چاک کیا, دل نکالا اور اس کو دھویا اور اس میں نور کا سینہ چاک کیا اور اس میں مزید نور داخل کر دیا اور اس کو بند کر دیا. اوپن ہارٹ سرجری تو سنا ہے نا, آج کل تو ہو رہی ہے, سائنس کر رہے ہیں. آج سے کتنے 1500 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری, وہ 1500 سے بھی زیادہ نا, جب تو وہ 2 سال کے تھے. 1500 تو ہم ہجری سال کے حساب سے, نہیں صحیح 1500 سال پہلے ہی, یعنی وہ 2 سال کے تھے تو جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی پہلی دفعہ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی معجزہ ہے میرے نبی کا نا. پھر دوسری دفعہ اس کو کہتے ہیں شق صدر. صدر کہتے ہیں سینے کو, شق مانے کھولنے کو. ٹھیک ہے, تو شق صدر ہوا. دوسری مرتبہ کب ہوا؟ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی. اس وقت کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا سائیکائٹرسٹ سے بھی کہ یہ بچوں کی عمر ہوتی ہے کہ بگڑ جائیں یا سنور جائیں, ان پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ماؤں کو کہا جاتا ہے ان کی تربیت کریں, ان پہ زیادہ, باپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ دیکھیں, کیونکہ 10 سال کے بعد بچے کی بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے اور بچے کے سنورنے کی ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے نور سے ہی ان کو نور اللہ نور ہیں, نور اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نور ہیں وہ. تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کی عمر میں بھی سینہ مبارک چاک کر کے اور اس میں مزید نور داخل کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب حضور تیسری دفعہ کب ہوا, یاد رکھیے گا, اپنے بچوں کو بتائیے گا گھر جا کر. تیسری دفعہ کب ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی, جب آپ نے اعلان نبوت کیا, جب آپ نے وحی کا اعلان کیا ہے نا, کہ وحی نازل ہوئی ہے, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو, تم شرک کرنا چھوڑ دو. یہ جب اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس وقت, اس سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر چوتھی مرتبہ کوئی بتائے گا کب ہوا؟ کسی کو پتہ ہے اتنے لوگوں میں؟ ویری گڈ, شب معراج کی رات, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ملاقات کرنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے عرض کیا تو وہ دیکھ سکے تھے نہیں نا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی, وہ پہاڑ سرما ہو گیا تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے, آپ نہیں دیکھ سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا, تو نور کی ضرورت تھی نا, زیادہ نور کی, ہے نا. تو پھر اس وقت پھر نور ان کے داخل کیا مزید, تو پھر اللہ سے ملاقات کی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ گئے نا, کہاں تک گئے؟ لامکاں تک, جس کو خبر نہیں ہے کسی کو بھی کہ کہاں گئے, کہاں چلے گئے. جہاں حبیب جانتا ہے, اس کا محبوب جانتا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں تھے اور کہاں گئے. ہم نہیں سوچ سکتے وہاں تک کی نا بات, شب معراج کی رات. تو اب یاد رکھیے گا, اپنے بچوں کو بھی یہ انفارمیشن دیجیے گا, آپ یہ معلومات دیجیے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت دائی حلیمہ نے حضرت بی بی آمنہ کو کہا جا کر کہ عرض کیا کہ لے جائیں اپنے بیٹے کو نا, اپنے پاس رکھ لیں, وہاں کوئی جنات وغیرہ, جادوگر یا ایسا کچھ ہو گیا ہے نا, اثرات وغیرہ. ہم بھی یہی سوچیں گے جب ہمیں علم نہیں ہوگا, تو اپنے بچوں کو جب بھیجیں گے ایسا کچھ ہو جائے تو ہم بھی یہی سوچیں گے کہ وہ اثرات کا چکر ہے, جنات کا. تو اس وقت حضرت بی بی آمنہ نے کہا میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا مجھے بہت ساری بشارتیں ملی, تو میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ آیا آپ کو؟ اچھا, پھر دل کی دیکھیں, میں نے بتایا آپ کو دل کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا. آج ہم یہاں جمع ہوئے تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہم یہاں سے لے کر جائیں نا. جب اٹھے تو ربیع الاول کا کوئی نہ کوئی تو تحفہ ملنا چاہیے نا ہمیں. آپ لوگ یہاں آئیں تو آپ کو تحفہ تو ملنا چاہیے نا. تو دیکھیں دل کی کتنی بیماریاں ہوتی ہیں, ہے نا. کولیسٹرول بڑھ گیا, وال بند ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہم یہ والی بیماریوں پہ توجہ کرتے ہیں, ہم علاج بھی کرواتے ہیں, ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اس کا. لیکن کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہم مر جائیں گے, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ بیماریاں میں خدا نہ خواستہ. لیکن اگر دوسری جو باطنی بیماریاں ہیں, اگر ان میں سے کوئی بیماری ہمارے دل میں ہو گئی, ہم اس کا علاج نہیں کرتے, تو کیا ہوگا, ہمارا ایمان چلا جائے گا. تو ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے, آخرت برباد ہو جائے گی ہماری. تو اس پہ توجہ دیں. دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں, تکبر ہے, کینہ ہے,
اور بہت ساری بیماریاں ہیں نا، بغض ہے نا، ریاکاری ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں. لیکن آج میں صرف ایک بیماری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی نا، جو بہت عام ہے، کامن ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں کہ ہمیں وہ بیماری ہے نا. تو وہ ہے حسد. ٹھیک ہے، کیا کیا تھا شیطان نے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا نا. تو جب حسد کیا تھا تو کیا ہوا؟ شیطان قرار پایا قیامت تک کے لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، ایسے بولا تھا نا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو شیطان لعین قرار دیا اور وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، ایسی بیماری، ایسی بڑی بری بیماری ہے. اب ہم سوچ رہے ہوں کہ ہمارے اندر تو حسد ہے ہی نہیں، ہے نا. حابیل اور قابیل میں کیا تھا؟ حابیل اور قابیل نے پہلا قتل کون سا ہوا تھا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. کیوں؟ ایک لڑکی کے پیچھے نا، کہ وہ